فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے. کہنے لگے عمر تو برباد ہو گیا، ابو بکر آج ہوتے تو آج تو اسلام کا تیا پاچا ہو گیا ہوتا. ہوش میں آئے لوگوں کو کہ دین اسلام کسی نبی کی عبادت کا، کسی ولی کی ولایت کا، کسی کی عقیدتوں اور محبتوں کا کی اجازت نہیں دیتا. ہماری محبتیں، ہماری عقیدتیں، ہماری عبادتیں، ہماری اطاعتیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہونی چاہیے. قرآن نے کہا کہ بندہ اپنے رب سے براہ راست تعلق قائم کرے. بیچ میں نہ علماء کا طبقہ ہے، نہ چودھریوں کا کوئی گروپ ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہر شخص 5 بار اللہ رب العزت سے براہ راست ہم کلام ہو. 5 وقت کی نمازیں اسی لیے فرض کی گئیں. سورہ بقرہ آیت 186 اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میرے بندے مجھ سے مانگیں، میں ان کے قریب ہوں، میں ان کی پکار سنتا ہوں. جب وہ مجھے پکارتے ہیں اس لیے مجھے کو پکاریں، مجھ پر ایمان رکھیں، اسی سے راہ راست ملے گی. یہ عقیدہ انسانوں کو مکمل آزادی عطا کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ سیاسی اور معاشی آزادی، ضمیر کی بھی آزادی، فکر کی آزادی، عقیدے کی آزادی. یہ عقیدہ جب انسان کے اندر پرورش پاتا ہے تو معجزے جنم لیتے ہیں، نئی تاریخ رقم ہوتی ہے. پھر خالد بن ولید جیسے رضی اللہ عنہ اسلام کے جرنل اور سپاہی پیدا ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جن کو رسول اللہ نے سیف من سیوف اللہ کا خطاب دیا تھا، اللہ کی تلوار، جب اسلام قبول کیا تو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا رمتکم مکہ تو بافلاز کبدھا، آج مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دیا. جنگ موتا میں اکیلے حضرت خالد بن ولید نے 9 تلواریں یکے بعد دیگرے توڑیں، 10ویں تلوار یمنی وہ باقی رہ گئی. حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں شریک ہو جائیں فتح کی ضمانت، اسلام سے پہلے بھی اسلام کے بعد بھی ان کی پوری زندگی میں کسی جنگ میں انہیں شکست نہیں ہوئی. لیکن 634 عیسوی کے بعد جنگ یرموک کے بعد خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عین میدان جنگ میں جب شام کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا حضرت خالد بن ولید کو اسلامی لشکر کی امارت سے معزول کر دیا. فاتح اسلام جن کی فتوحات کو خراج عقیدت مسلمان سوانح نگار ہی نہیں، پوری دنیا کے سوانح نگار، پوری دنیا کے مورخین جن کی فتوحات، جنگی تدابیر سے جن کی واقفیت، جن کی اسٹریٹجیز پر پوری دنیا کو ناز، اور جن کی قیادت کی سب سے زیادہ ضرورت اس وقت مسلمانوں کو تھی، عین میدان جنگ میں اسلامی لشکر کی عمارت سے انہیں معزول کر کے امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین نے مسلمانوں کے لشکر کا امیر بنایا. کہانی یہاں سے نیا موڑ لیتی. مسلمانوں کا بہترین فاتح جن کو رسول اللہ نے اللہ کی تلوار کہا ہو، جن کی قیادت کی سب سے زیادہ ضرورت مسلمانوں کو اس وقت تھی، دمشق کا محاصرہ جاری تھا، لیکن واہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کی فراست، ان کی ایمانی صلابت، ان کا رعب و دبدبہ، ان کی ایمانی غیرت،
کو دنیا چیلنج نہیں کر سکتی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ فتوحات حضرت عمر، حضرت خالد بن ولید کی ذات سے وابستہ سمجھی جا رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کل کو دنیا اسلام کی فتوحات کسی شخصیت کے ساتھ وابستہ کر دی جائیں اور شخصیت پرستی کا ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے۔ معزول کر دیا۔ یہ فیصلہ حضرت عمر ہی لے سکتے تھے، اور حضرت عمر حضرت خالد بن ولید سے کوئی انتقام نہیں لینا چاہتے تھے، انہیں کوئی قد نہیں تھی، ان سے کوئی نفرت نہیں تھی۔ معزولی کے بعد تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 205 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت خالد بن صفحہ 205 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت خالد بن ولید کی معزولی کے بعد ایک بار حضرت عمر نے حضرت خالد کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا خالد انک علی لکریم وانک الی لحبیب۔ خالد، اللہ کی قسم تم میرے نزدیک سب سے معزز ہو، اللہ کی قسم تم میرے نزدیک سب سے پیارے ہو۔ اور حضرت خالد بن ولید کا جس دن وفات ان کی ہوئی تو خاندان بنو المغیرہ کی عورتوں نے نوحہ کرنا شروع کیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر آج بنو المغیرہ کی خواتین خالد بن ولید کے انتقال پر روتی ہیں تو ان کا حق ہے، بشرطے کہ وہ آویلا نہ کریں، سینہ کو بھی نہ کریں۔ محبت کرتے تھے۔ ان کی وفات کو عالم اسلام کا بہت بڑا سانحہ تصور کیا، ان کی وفات پر رونے پیٹنے کو جائز قرار دیا، لیکن اسلام کی مصلحت غالب تھی، معزول کر دیا۔ قربان جائیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے تزکیہ نفس پر۔ دنیا کہتی ہے کہ بہت بڑے فاتح تھے، میری رائے میں انہوں نے اپنے نفس کو زیر کر کے جو فتح حاصل کی تھی وہ ان کی تمام عسکری، عربی اور سیاسی فتوحات پر بھاری تھی۔ حضرت امین الامہ ابو عبیدہ بن جراح کی ماتحتی میں ایک عام سپاہی کی طرح انہوں نے جہاد کیا۔ دمشق، فہل، مرج الروم، حمص، الحاضر، النصرین، مراش، یہ سارے علاقے ایک بعد دیگرے حضرت ابو عبیدہ کی ماتحتی میں انہوں نے اس پر فتح حاصل کی۔ بغاوت تو بہت دور کی بات، کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میں امیر لشکر سے معذور کر کے ایک عام سپاہی بنا دیا گیا۔ وہی جذبہ، وہی شہادت، وہی جہاد، وہی تمنائیں، وہی عقیدتیں، وہی محبتیں جو روز اول سے اسلام کے لیے ان کے سینوں میں موجزن تھی۔ یہ نہ برکت تھی اس آزادی ضمیر کی جو اسلام نے مسلمانوں کو عطا کی۔ آئیے میں ہندوستان کی تاریخ سے ایک واقعہ آپ کے گزار کر کے آگے بڑھوں۔ دہلی سلطنت ایک عظیم فرمانروا سلطان شمس الدین التتمش 26 سال تک اس نے حکومت کی دلی پر، 1211 عیسوی سے 1236 عیسوی تک۔ اسلامی عدل و انصاف کی بے نظیر تاریخ رقم کی، جس کو ہندو اور انگریز مورخین بھی سراہتے ہیں۔ اسلام نے آزادی ضمیر کی برکت سے انسانوں کے اندر متضاد صفات کس طرح جمع کی تھیں، سلطانی بھی، درویشی بھی، جو بظاہر ایک ناممکن عمل ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں ایسے نمونے، تابندہ اور روشن نمونے بہت ہیں جہاں سلطانی اور درویشی دونوں جمع ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ 27 نومبر 1235 عیسوی کا ہے۔ غلام سرور مفتی اپنی مشہور کتاب خزینۃ الاصفیاء جلد اول صفحہ 267 سے 276 میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ 27 نومبر 1235 عیسوی کو دہلی میں
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ پورے دلی سوگوار ہو گیا، کیا ہندو کیا مسلمان، لوگ بھاگے خانقاہ مہرولی کی طرف حضرت قطب بختیار کاکی کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، ان کا آخری دیدار کرنے کے لیے۔ ایک دنیا بھاگی چلی جا رہی مہرولی کی طرف۔ آپ کو معلوم ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر اور خود سلطان شمس الدین التتمش کے پیر و مرشد، غسل دینے اور کفنانے کے ہر مرحلے میں سلطان بنفس نفیس شریک۔ جنازہ تیار ہو گیا، وسیع میدان میں رکھ دیا گیا، آخری دیدار کے لیے خلقت امٹ پڑی، پھر نماز جنازہ کی تیاریاں شروع ہو گئیں، دیکھتے دیکھتے پورا میدان بھر گیا۔ اب مسئلہ آیا کہ نماز کی امامت کون کرے۔ اتنے میں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم آگے بڑھا، ہجوم کو خطاب کر کے اس نے کہا کہ میں نے حضرت قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری وقت تک ان کی خدمت میں حاضری دی ہے، ان کی ایک وصیت ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے وصیت کی ہے کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی نماز عصر اور نماز تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اور جس نے بے وضو کے عالم میں کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا ہو۔ بڑی سخت شرط ہے، کس میں ہمت ہے جو آگے بڑھ کر امامت کرے؟ علماء نے آپس میں خسر پسر شروع کی، شرطیں بہت سخت ہیں، جنازہ رکھا جائے گا، کہاں سے لائیں گے وہ متقی شخص جس کی نماز عصر اور نماز تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو؟ ایک عالم دین نے کہا بہت مشکل، انتظار کیجیے۔ فقرے کسنے لگے، کچھ لوگوں نے طنز کیا، مرید پھر آگے بڑھا۔ خادم نے کہا حضرت کی وصیت ہے، اس کے خلاف میں عمل نہیں کرنے دوں گا، اگر حضرت نے یہ وصیت کی ہے تو غیب سے اللہ اس کی تکمیل کا انتظام فرمائے گا، انتظار کرو۔ جب دیر ہونے لگی تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک شخص سب سے آگے بڑھا، اس نے کہا حضرت زیادہ انتظار نہ کیجئے، آئیے بسم اللہ نماز ادا کی جائے۔ یہ کون تھا؟ سلطان شمس الدین التتمش رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، لیکن جب اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا سلطان کو آگے بڑھتے ہوئے تو انہیں اس شخص کی درویشی پر یقین کرنا پڑا۔ نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے جنازے سے لپٹ کے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ سیدی، اس گنہگار خادم کو آج تو نے سر بازار رسوا کر دیا، یہ تو میرے اور تیرے درمیان ایک راز تھا، اب لوگ کیا کہیں گے اس ناقبت اندیش کو؟ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سے ہرگاہی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دارا وہ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ اسلامی مساوات کی دوسری نظریاتی بنیاد مساوات، مکمل برابری، مرد ہو عورت، عالم ہو جاہل، مسلمان ہو غیر مسلم، یورپ کا ہو یا ایشیا کا، اسلامی قانون کی نگاہ میں سارے انسان برابر۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہیں قبیلوں اور برادریوں میں بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان